آج کل ایک بیماری اور لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جس کو وسوسے کی بیماری کہا جاتا ہے، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس شخص کو لگ جائے وہ کوئی بھی کام کر لے اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا، گھنٹوں گھنٹوں اس کام کو کرنے میں لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وضو کرنے بیٹھ جائے تو گھنٹوں گھنٹوں وضو کرتا رہے گا، ایک ایک عضو کو 10 مرتبہ دھونے کے باوجود بھی اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ غسل کرنے چلا جائے تو گھنٹوں گھنٹوں غسل کرتا رہتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو بار بار نماز کو دہراتا رہے گا لیکن اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ یہ وسوسے کی جو بیماری ہے یہ ابتداءً شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے ایمان والے کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب بھی ایمان والا کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی عبادت انجام دیتا ہے تو وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو ابتدائی طور پر تو یہ چیز شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن یہ بیماری اور مرض کب بن جاتا ہے؟ جب ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بیماری سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ آدمی وسوسے پر کبھی بھی عمل نہ کرے۔ کتنا ہی زیادہ وسوسہ دل کے اندر پیدا ہو، کتنا ہی زیادہ شک پیدا ہو، لیکن وسوسے پر ہرگز بھی عمل نہ کرے۔ کوئی بھی کام کرے، وضو کر رہا ہے، غسل کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو استحضار کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ ادھر ادھر ذہن نہ بھٹکائے۔ نماز پڑھے تو نماز میں حاضر ہو، وضو کرے تو استحضار کے ساتھ کرے۔ وضو کے فرائض ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، غسل کے فرائض ہیں، غسل کی سنتیں ہیں، ان کو اچھی طریقے پر ذہن میں رکھ کر کے ادا کرے۔ اس کے باوجود بھی اگر شک پیدا ہو رہا ہے، دل میں وسوسہ آ رہا ہے تو اس پہ ہرگز بھی عمل نہ کرے۔ اگر وسوسے پر عمل کرتا رہے گا تو یہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوگی، اور اس بیماری میں جتنا آدمی ملوث ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی کا سکون چین برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو وسوسے کی بیماری سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں دل جمعی کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ کریں، اور وسوسہ چاہے جتنا ہی پیدا ہو اس پہ ہرگز بھی عمل نہ کریں۔ یہی ایک راستہ ہے اس بیماری سے بچنے کا۔